الحمدللہ جامعہ ختم نبوت گوجرانوالا میں کل 15 ستمبر 2024 کو ایک اور قادیانی فیملی نے اسلام قبول کیا ہے، جامعہ میں ہی آ گئے تھے وہ تو ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے تقریباً آج سے کوئی 3 ماہ پہلے شاید یا 2.5 ماہ پہلے بھی ایک قادیانی فیملی نے اسلام قبول کیا تھا جامعہ ختم نبوت گوجرانوالا۔ تو ابھی جامعہ کو بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، راؤنڈ بورڈ کوئی 5 ماہ ہوئے ہیں شاید، تو سمجھ لیں کہ یہ جامعہ کی 2 خوشخبریاں ہو گئی ہیں الحمد سبحان اللہ، جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے تمام اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہم نے ایک ختم نبوت کورس نام کی کتاب ترتیب دی ہے، اور الحمدللہ دنیا کے ہر ان کے اعتراض کا جواب، یعنی قادیانیوں کے ہر اعتراض کا مفصل جواب اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کی کتابوں کے اندر سے بھی جواب دیے گئے ہیں، پھر قرآن سے جواب دیا گیا ہے، حدیث سے جواب دیا گیا ہے، اور اسلاف کی کتب سے بھی جواب دیا گیا ہے۔ یعنی پہلا طریقہ تو ہم نے یہ اختیار کیا کہ خود جواب جب قادیانی کتابوں کے اندر سے ہی مل جائے تو دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ تم لوگوں نے اگر مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے ہمیں سچا یا جھوٹا کرو۔ تو اول تو یہی ہے کہ قادیانی کتابوں کے اندر سے ہی قادیانی اعتراض کا جواب دیا جائے۔ تو اس اصول کے پیش نظر ہم نے سب سے پہلے قادیانی کتابوں کو فوکس کیا ہے، ان کے کتب، رسائل، اخبارات، مکتوبات، اشتہارات، تذکرہ اور دیگر کتابیں جو ہیں ان کو فوکس کر کے وہاں سے ہی دلیل دینے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے قرآن پاک سے اس کا جواب دیا اور اس کے اوپر جتنی آیات تھیں وہ ہم نے کوٹ کی۔ پھر ہم نے لغات عرب یعنی عربی لغات کی جو بڑی بڑی لغات ہیں، اور لغات بھی وہ والی کہ جن کو مرزا قادیانی نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ لغات میرے نزدیک بڑی معتبر ہیں، تو ان لغات سے بھی ہم نے قرآن پاک کے الفاظ میں جو یہ دھوکہ دیتی ہیں اور فراڈ کرتی ہیں، جیسے لفظ خاتم ہے یا لفظ توفا ہے، ٹھیک ہے، تو اس جیسے اور بھی الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کا ترجمہ یہ اپنی طرف سے کرتی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتی ہیں، تو لغات عرب سے ہم نے اس کے تراجم بھی بیچ میں لکھے ہیں۔ پھر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم احادیث لے کے آئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین کے اقوال لے کے آئے۔ اس کے بعد ہم یہ 1400 سال کے فقہاء، علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے بابے، ہمارے بزرگ اور بڑے بڑے جن کے نام ہیں، ان کی کتب کے دلائل ہم لے کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ طرز اپنائی ہے کہ جو بھی بات کی ہے ہم نے اس کو ٹیکسٹ کے اندر بھی ہم نے لکھ دیا ہے، اور ساتھ اصل کتاب کا جو سکین ہے حوالے کے طور پہ وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا ہے۔
تاکہ کوئی مکر نہ سکے کہ نہیں یہ تم نے اپنی طرف سے بات کی ہے، یہ تو اصل کتاب میں تو یہ بات ہے نہیں، تو یہ مولویوں کا اپنا دیا ہوا دھوکہ ہے، کوئی فراڈ ہے، مولوی جھوٹ بولتا، جیسا کہ وہ قادیانی اکثر کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تو جب کوئی حوالہ دیں تو آگے سے کہتے ہیں مولوی جھوٹ بولدا، مولوی جھوٹ بولدا۔ تو اس چیز کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ طرز اختیار کی ہے کہ وہ جناب اصل کتابوں کے سکین ساتھ لگا دیے جائیں۔ اور اصل کتابوں کے سکین لگانے کی ایک مرکزی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے مناظرین، ہمارے طلباء اور طالبات جب مناظرہ کرتے ہیں کسی جگہ، تو ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، وہ آرام سے کتاب کھولیں اور اصل کتاب کا سکین پیش کر دیں، یہ لو جی یہ۔ تو یعنی مناظرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ ان کے جمیع اعتراضات کے جوابات اس ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر ہم سمو دیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی میں نے اس لیے لفظ بولا ہے کہ اس کے لیے ہزاروں صفحات چاہیے، یہ ساری کاموں کے لیے ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب چاہیے کہ راؤنڈ بورڈ کوئی 10,000 کے قریب صفحات ہونے چاہیے، اور اس کی کوئی جلدیں بننی چاہیے، کوئی 30 40 50 جلدوں پر مشتمل ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کو مختصر کر کے بھی سمجھ لو کہ ہمارے ہاں یہ 3 جلدیں بن رہی ہیں۔ پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کے کوئی 800 900 صفحات پر یہ مشتمل ہو جائے تو ایک ہی جلد بنا دی جائے، لیکن وہ کام بڑھتا 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 اتنا بڑھ گیا کہ انتہائی مختصر کر کے بھی اس کی 3 جلدیں بنی۔ یعنی ابتدا میں ہم نے یہ کورس مرتب اس غرض سے کیا کہ 30 دن کا ختم نبوت کا کورس اگر کسی جگہ کروایا جائے تو ہماری اس کتاب کو سامنے رکھ کے کوئی بھی استاد بچوں کو 30 روزہ ختم نبوت کا کورس کروا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے 30 اسباق مرتب کیے، 30 سبق۔ آپ تھوڑا سا میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دوں۔ 30 سبق ہم نے اس طریقے سے مرتب کیے کہ پہلے 5 اسباق ختم نبوت کے اوپر، اور اگلے 5 اسباق قادیانیوں کا جو اس کے مد مقابل عقیدہ ہے اجرائے نبوت کا، اس کے اوپر۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے 10 سبق۔ پھر اگلے 5 اسباق ہم نے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام، اس کے اوپر مرتب کیے، اور اس کے مد مقابل جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے وفات مسیح علیہ السلام کا، اس کے اوپر ہم نے مرتب کیے۔ پھر اگلے 5 اسباق ہم نے حضرت امام مہدی کے متعلق جو ان کے پراپوگنڈا ہے اس کے اوپر مرتب کیے، اور آخری 5 اسباق مرزا غلام قادیانی کی سیرت، کردار اور اس کے مغلظات اور اس کی خرافات کے اوپر مشتمل کی۔ تو یہ ٹوٹل بنے 30 اسباق۔ تو یہ اسی غرض سے ہم نے ترتیب دیے کہ 30 دن کا اگر کسی جگہ ختم نبوت کا کورس کروایا جائے تو یہ ایک کتاب کافی شافی وافی ہوگی، ایک کتاب سے ہی تمام مواد ملنا چاہیے۔ تو وہ سمجھ لو کہ نہ کر کے بھی بڑا مطلب اس کو مختصر کر کے بھی یقین مانیے بڑے دلائل چھوڑنے بھی پڑے مجھے، کیونکہ کتاب بڑی طویل ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تو بہت آگے جا رہا ہے کام یار۔ تو وہ پھر کیا گیا کہ 10 سبقوں کی 3 جلدیں کر دی جائیں،
اور ایک ایک جلد کے اندر بھی راؤنڈ بورڈ کوئی 700 صفحہ آ رہا ہے، ایک ایک جلد کے اندر بھی کوئی راؤنڈ بورڈ 700 صفحہ آ رہا ہے، 600 700، ہاں جی۔ تو یہ 3 جلدیں یعنی اس کی ہم نے کی۔ اب ہوگا یہ کہ پہلی جلد کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور اجرائے نبوت، جلد دوم کے اندر عقیدہ حیات مسیح و وفات مسیح، جلد سوم کے اندر عقیدہ امام مہدی و کردار مرزا قادیانی۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو مرتب کیا ہے۔ کتاب کی ترتیب آ چکی ہے اور اب اس کی باری ہے اشاعت کرنے کی، اور اشاعت ہم سارے دوست مل کے کریں گے، اور اس کے اوپر بہت سمجھ لے کہ بھاری خرچہ اس کی اشاعت کے اوپر آ رہا ہے۔ ایک جلد کی چھپوائی کے اوپر راؤنڈ بورڈ کوئی سمجھ لے کہ 5 لاکھ روپیہ ایک جلد کی چھپوائی کے اوپر آ رہا ہے۔ تو اگر 3 جلدیں چھاپیں گے تو یقینی سی بات ہے 15 لاکھ 16 لاکھ کہیں نہیں گیا۔ تو پہلے ہم ایک جلد کو چھپوائیں گے، جب وہ چھپ جائے گی پھر دوسری جلد کی طرف ہم آئیں گے، اس کو چھپوائیں گے، جب وہ چھپ جائے گی پھر تیسری جلد کے اوپر ہم کام کریں گے۔ تو اس طریقے سے تھرو پراپر چینل ہم لے کے چلیں گے اور آہستہ آہستہ اپنے ہدف کو اچیو کریں گے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک مقدمہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں رکھ دی ہے۔ اب آپ تمام ساتھیوں نے دل و جان کے ساتھ اس کی اشاعت پر توجہ دینی ہے، اور بھلے ایک بندہ کر دے، بھلے 10 بندے مل جائیں، بھلے 20 بندے مل کے اس کو ایک جلد کو کم از کم ایک کو تو پہلے نکالے نا، پھر دوسری کی ہم کوشش کریں گے، تو پھر تیسری کی کوشش کریں گے۔ اس طریقے سے ہم اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ایک جلد ہم نکلوانا چاہ رہے ہیں، تو میں اپنے درد مند غیور اور مخیر مجاہدین ختم نبوت سے اس کی استدعا کرتا ہوں کہ اس کی اشاعت پر خصوصی توجہ مرکوز کرنی ہے، اور آپ نے یہ کام خود کرنا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں عظیم ختم نبوت کا یہ کام ہے، یہ جو کلمی کام ہے بعد میں اس نے تقریری کام بننا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے جتنے مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کے پاس بھی یہ کتابیں جائیں گی، اور اس کی وہ پھر تبلیغ کریں گے، اور جب مناظرے ہوں گے قادیانیوں کے ساتھ تو وہاں سے دلائل دیں گے۔ تو یہ کام تو بہت دور جانے والا ہے نا۔ اچھا یہاں پر کئی دوست مجھے کہتے ہیں وہ شاہ جی PDF دینا، PDF۔ تو جب میری کتاب چھپتی ہے یا میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی ہم چھاپنے لگے ہیں، تو اس وقت PDF کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو ایسے دوستوں کو تو مجھے پہلے تو غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ، کہ مال مفت دل بے رحم، یہ لوگ کہ انتہائی ناقدرے لوگ، انتہائی ناقدرے لوگ کہ جو یا تو بھائی کتاب چھپی ہے تو اس کو خریدنے کی تم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ 200 400 500 کی کتاب ہے تو PDF دے دو جی، PDF دے دو جی، PDF دے دو جی۔ پہلے تو مجھے غصہ ان پہ بہت شدید قسم کا آتا ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ میری کتابیں PDF ساری کی ساری موجود ہیں، وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، اور PDF کتاب میں اس وقت جاری کرتا ہوں جب کتاب اشاعت ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ جب کتاب چھپ جاتی ہے تو PDF بعد میں جاری کرتے ہیں، تو اس کی بھی PDF جاری کریں گے لیکن کتاب کے چھپنے کے بعد، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے، اور ایک عرصے کا یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے ہمارا، جو میں نے عرض کر دی ہے۔ پرانے دوست تو جانتے ہیں، نئے دوستوں کو شاید پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، تو پرانے دوستوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔
ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے جو طلباء اور طالبات ہیں ہمارے جامعہ ختم نبوت اور ختم نبوت فورم کے جو ریلیٹڈ ٹیم ہے ہماری وہ ہی چھپواتی ہے، وہ ہی کرتی ہے یہ، اور جو بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ ہماری ٹیم کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا پیار محبت والا ہے، ہمارا دوست ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں حصہ ہے، یقینی سی بات ہے، ہمارے ادارے کا حصہ ہے وہ۔ جی اب میں نے بات اپنی کمپلیٹ کر لیجیے، اصل میں ایک تعارف میں نے پیش کرنا تھا، میں نے کہا چلو دوست بیٹھے ہیں تو 4 دوستوں کے اندر یہ تعارف پیش کر دیا جائے، چونکہ اس کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے تو وہ پھر یوٹیوب چینل پر بھی جائے گی۔ اب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے جی یہ باز صاحب آئے ہیں، باز صاحب بھائی جی السلام علیکم بھائی جناب، آپ مائک پہ ہیں؟ یہ باز صاحب بھائی چلے گئے پیچھے سے۔ اچھا وحید صاحب، وحید بھائی السلام علیکم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ مفتی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ جناب۔ مفتی صاحب میں ایک نکا جہا شعر تھانوں سنانا سی، جی سنائیے جی۔ جی جی اچھا جی، کہندے نے جی حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا، حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا، قادیانی کا سراپا ہے کراہت والا، ہم تو بکرے بھی نہیں لیتے عیب والے، تو پھر بھی کانا ہے دجال ہے کانا لعنت والا۔ بلے 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 بلے، واہ واہ کیا بات ہے۔ اے اس خنزیر دا شعر ہے جی، اس خنزیر دا شعر ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ اپنے اپنے پیار محبت کی باتیں ہیں، اور جس کا جی جو جی جی جذبہ ہے جنون ہے وہ کوئی جو ہے شعروں کے اندر ان لوگوں کی سمجھ لیں کہ تنقید کرتا ہے، کوئی نثر کے اندر ان کی تنقید کرتا ہے، کوئی بے تحریر کی شک صورت میں ان کی تنقید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک جی، تو بے شک اپنا اپنا ایک بے شک، انداز ہے، تو اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ آمین آمین۔ السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام وعلیکم جی السلام۔ الحمدللہ۔ استاد محترم میں نے بھی ایک جو ہے نا چھوٹا سا شعر لکھا، جو ان کی ایک نظم تھی نا، جو غالباً ان کے جو اخبار آتا ہے قادیان میں، جو اخبار آتا ہے فضل کے نام سے، اس کے اندر ایک شعر تھا نا، اس کا متبادل جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا ترتیب لیا ہے کہ وہ پیشوا تمہارا جس نے کیا گند سارے کا سارا، نام تھا اس کا مرزا قادیانی، مر گیا وہ ٹٹی خانے میں۔ ہاں اچھا، یہ ہے واہ جی کہ کوئی لگتا ہے کوئی اور دوست نہیں ہے یار، مائک میوٹ کریے گا بھائی۔ اچھا تو میں ابھی جاؤں گا، کیونکہ ابھی وہ کتاب کی ترتیبات میں میں لگا ہوا ہوں، تو بس حاضری لگانی تھی میں نے، اور اصل مقصد تھا پیغام سوشل میڈیا پر یہ دینا کہ کام ہم نے کیا ہے بھائی، تو اب یہ کسی کنارے لگنا چاہیے۔ اچھا میں یہاں پہ چونکہ میں جانے لگا ہوں تو یہ اعلان کر جاؤں کہ کتاب ہماری حیات عیسیٰ 4 جلدیں، قادیانی توحید، تقریباً اس کے 300 صفحات پر مشتمل، تفسیر ختم نبوت تقریباً پہلے 5 پاروں کی، یعنی 5 جلدیں، اور اس کے علاوہ سابقہ میری اور بڑی کتابیں رکھی ہوئی تھیں جس ہارڈ کے اندر، وہ ہارڈ ایک عرصے کی میری خراب ہو گئی ہے۔ ہاں اس میں وہ بھی تھی وہ کتاب جسمانی معراج،
جس کی PDF تو ہم نے ایک عرصے کی جاری کر دی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ایک عرصے کا آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے یار چھپواؤ، بڑی قیمتی کتاب ہے، لیکن اس پر بھی دوستوں نے توجہ نہیں دی۔ اور دیگر میری یہ ساری بڑی بڑی کتابیں ان کو بھی چھپوانے کا میں نے دوستوں کو کہا، لیکن دوستوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ تو وہ بہرحال چلو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کے کام ہے، تو وہ سب کچھ ضائع ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا دھیانی ہو بھائی؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب بالکل ایک نیا کام کیا ہے، وہ تو ہارڈ ہوگی خراب، اب وہ پتہ نہیں صحیح ہونی ہے نہیں ہونی، ابھی تک تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ وہ سارا ضائع ہو چکا ہے۔ تو لیکن ہم تو ہیں کام کرنے والے لوگ بھائی، ایک در بند تو 100 دروازہ کھلا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہم تو گر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی۔ وہ کہتا ہے گرنا کوئی بری بات نہیں، ہاں گرے پڑے رہنا بری بات ہے۔ بھائی گر گئے تو اٹھ جاؤ، پھر اٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ صاحب کا کام ہو گیا ضائع، تو ہم نے دوبارہ شروع کر دیا تحریری کام کے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہوا۔ اب یہاں پر یہ بھی اعلان کروں گا کہ وہ صاحب کا جتنا کام ہوا تھا مبشر شاہ نے دوبارہ نیت کی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ مجھے توفیق دے، ہمت دے، میں دوبارہ لکھوں گا اللہ پاک کے فضل سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر کیا ہوا، جو محنت پہلے کی تھی وہ محنت دوبارہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کام ایسے ہی ہیں، پھر چل رہی ہیں نا۔ تو یہ ایک پیغام تھا بھائی، تو دوستوں سے گزارش ہے اٹھا لیں اور ان کتابوں کو چھپوائیں بھائی، چھپنی چاہیے، یہ قوم تک جانا چاہیے۔ یہ قوم کے لیے ہمیں تو آتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے اور جتنا دیا ہے بس وہ ہمیں تو پتہ ہے۔ یہ تو ابھی تو ایک سینے کے اندر ہے نا یہ علم، تو یہ علم عام ہونا چاہیے، قوم تک جانا چاہیے۔ یہ ایک قرض ہے بھائی، اور اس قرض کو آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ ایک سینے سے ہزاروں لاکھوں سینوں تک یہ چیز جانی چاہیے۔ تو بہرحال جی رب رکھا جی، بہت شکریہ۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اللہ جانتا ہے ان کو اللہ جانتا ہے، اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے، ان کی جان مال کی خیر عطا فرمائے۔ وہ جو بھی ان کے سینے میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کی من مراد پوری فرمائے۔ اور جو بھائی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو ہمت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، یا مطلب معاملات ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ان کو رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور جلنے والوں کا اللہ منہ کالا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ جی جناب طیب صاحب، آپ اپنا مائک اوپن ذرا کرو۔